موجودہ حالات پاکستان میں جو بنی ہوئی ہیں کہ فرانس کی جانب سے جو گستاخی ہو چکی ہے، ٹی ایل پی والوں نے ان پہ ایکشن لیا ہوا ہے، اور یقیناً ان کا حق بنتا ہے، بلکہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ اس پر اظہار برہمی کرے۔ البتہ ہر کسی کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، تو رعایا کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ حکومت وقت کو آگاہ کرے، ان کو تنبیہ دلائے اور ان کو یاد دہانی کرے کہ یہ کام اچھا ہوا ہے یا یہ کام صحیح نہیں ہوا ہے۔ اس لیے ٹی ایل پی والے کے جتنے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، روڈوں پہ نکلے، سڑکوں پہ نکلے، حکومت سے مطالبہ کیا کہ سفیر فرانس کو ملک بدر کیا جائے۔ یقیناً انہوں نے اچھا مطالبہ کیا ہے۔ ابھی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے وہ بھی دیکھے کہ آیا ان کی استطاعت میں فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا ہے یا نہیں، وہ ملک پاکستان اور مسلمانوں کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ یہ اپنی جگہ کہ پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی چیز وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں بھی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ صلح حدیبیہ ہو چکا ہے، میثاق مدینہ ہو چکا ہے، اس میں مسلمانوں نے بہت نرم گوش اختیار کیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی مطمئن کیا ہوا تھا، اور بالآخر وہ فتح مبین جو صلح حدیبیہ کے وقت میں نازل ہوا تھا، وہ آیت کریمہ فتح مبین سے صلح حدیبیہ کی گویا نتیجہ نکل چکا۔ اس لیے میرا ذاتی رائے یہ ہے کہ چاہیے حکومت کو بھی اور ٹی ایل پی والے دوستوں کو بھی، بلکہ سارے مسلمان جو اس پر برہم ہیں، ان کو چاہیے کہ حالات کے تناظر میں اپنے مطالبات بھی رکھیں، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مطالبات کو دیکھے، اگر ان کی بس کی جو بھی بات ہے ان کو ضرور اس پر اقدامات لینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی نہ ہو، غیر مسلموں کو بھی یہ پتہ لگے کہ پاکستانی مسلمانوں کی محبت اپنے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1443 صدی میں اب بھی موجود ہے۔ یقیناً اگر دونوں کی جانب سے نرم گوشہ رکھا گیا تو اس کا بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے۔